نو صاحب یہ جو پولیس اسٹیشن ہے نا تھانہ، اللہ یہاں کسی کو نوبت ایسی نہ آئے کہ آپ کو جانا پڑے۔ آج بھی وہاں آپ جائیں آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور اگر خاتون ہیں تو وہ بلڈنگ بھی آپ کو ہراساں کر رہی ہوتی ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ۔ تو ایک کیس سامنے آیا ہے جو کہ ایک خاتون ڈاکٹر صاحبہ تھی جو انصاف کے لیے تھانے پہنچی، تھانہ لوئی بھیر جگہ کا نام تھا جی، اس ایس ایچ او کے پاس گئی تو اس نے نہ صرف ہراساں کیا، بلیک میل کیا، اور اس کی زندگی خاتون کی اجیرن کر دی۔ وہ شکایت لے کے 4 مہینے پہلے اگست 2025 وہ پہنچی، اور کاروائی جو ہے وہ بالآخر 22 اگست کو پبلک نیوز نے خبر دی۔ عثمان مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو اعلیٰ حکام، مطلب یہ تو ایک دن کا واقعہ تھا نا کہ ثبوتوں کے ساتھ وہ خاتون بتا رہی ہے یار میں انصاف لینے، تحفظ لینے پولیس اسٹیشن گئی، میرے ساتھ یہ ہوا۔ اس کو بھی اعلیٰ حکام نے 4 مہینے لگے۔ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا کیا، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، اور پھر اپڈیٹ اباؤٹ دیٹ ایس ایچ او وہ بھی اپڈیٹ کی۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک تھانہ ہے، تھانہ لوئی بھیر، جہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ایک فیملی میٹر میں وہاں پر گئی، اور انہوں نے جا کر وہاں پر ایک تحریری طور پر ایک درخواست دی، جس پر ان کا ایک آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت کے جو ایس ایچ او ہے سہیل اشرف صاحب، ان سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا تھا، اور سہیل اشرف جو ہے وہ اس خاتون کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ مجھے دے دیں، آپ کی اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن اس کے اوپر آپ اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیں۔ خاتون نے جب اپنا موبائل نمبر اس درخواست کے اوپر لکھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب جو اس وقت کے ایس ایچ او تھے سہیل اشرف صاحب، انہوں نے نہ صرف خاتون کو میسیجز کرنا شروع کیے بلکہ کالز کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نازیبہ میسیجز کی، اور ان کو خفیہ ملاقات جو ہے وہ کرنے کے لیے اصرار کرتا رہا، اور خاتون کے مسلسل انکار پر ان کو سنگین نتائج کی جو دھمکی ہیں وہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے وہ ملاقات نہیں کریں گے تو آپ کو سنگین نوعیت کے مقدمات میں جو ہے وہ پھنسا دیا جائے گا۔ اور ایس ایچ او جو ہے وہ سہیل اشرف جو کہ سابق ایس ایچ او تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے خامند سے فوری طور پر جو وہ علاحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ اس خاتون کا جو اپنے خامند کے ساتھ جو وہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، جس پر یہ خاتون جو ہے اس نے تھانے سے جو وہ رجوع کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس خاتون کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کی لوکیشن دیں جہاں پر یہ لڑائی جھگڑا آپ کے خامند کے ساتھ ہوا تھا، باقاعدہ طور پر اس کا ہم نے ایک نقشہ بنانا ہے جو کہ ایک قانونی پروسیس ہے، اور اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ جو وہ غیر اخلاقی سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور یہ خاتون جو ہے وہ متعدد مرتبہ اس کو شٹ اپ کال جو وہ دے چکی تھی، لیکن نہ صرف یہ سہیل اشرف جو کہ وفاقی پولیس کا ایک آفیسر ہے، اس نے اس کے گھر کی ریکی شروع کی، کیونکہ وہ خاتون جو وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو اس کے جو ان کا جو کلینک ہے اس کلینک کی بھی جو وہ ریکی کرتا رہا، اور بالآخر جو ہے وہ جو خاتون ہے اس خاتون نے آئی جی اسلام آباد سے جو وہ رابطہ کیا کہ جو سہیل اشرف ہے انہیں جنسی طور پر جو وہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے۔ 4 ماہ تک جو درخواست ہے وہ افسران کے ٹیبل پر جو ہے وہ موجود رہی ہے، لیکن جب معاملہ ہمارے نالج میں آیا تو ہم نے اس معاملے کو جو وہ ویریفائی کیا تو پتہ چلا کہ سہیل اشرف جو ہیں انہوں نے اس خاتون سے جو وہ لاکھوں روپے جو رشوت ہے وہ بھی وصول کی، اور خاتون سے جو وہ ایک فریج بھی انہوں نے حاصل کی ہے کہ آپ ہمیں پہلے ایک فریج لے کر دیں۔ خاتون نے جو وہ ایک فریج بھی لے کر دیا، اور اس پر جو ہے وہ اس خاتون کو نہ صرف سنگین نتائج کی سسپینڈ کب ہوئے یہ جو سہیل اشرف صاحب ہیں؟ سہیل اشرف جو ہیں ان کے خلاف 2 روز قبل جو ہے وہ میں نے سٹوری دی تھی، اور اس پر جو وہ افسران نے فوری طور پر نوٹس لے کر سہیل اشرف جو ہیں انہیں نہ صرف معطل کیا تھا بلکہ ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ شروع کی گئی تھی۔ عثمان ایک منٹ یہ بتانا کہ یہ آپ نے ایک جو ہمیں فراہم کی ہے، غالباً خاتون نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست ہے، DIG جس میں انہوں نے آپریشنز بڑی کو۔ تفصیل سے DIG آپریشن، تو یہ کتنا عرصہ پہلے انہوں نے یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی درخواست DIG آپریشن؟ سر یہ 22/8/2025 کو جمع کرائی، 22/8/2025 کو جمع کرائی، آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے۔ اور جب وہ سسپینڈ ہوئے وہ کہیں کسی تھانے میں سرو کر رہے تھے، آپ یہ پہلے مجھے کلیئر کرنا پھر آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل، چونکہ 4 ماہ قبل جو ہے وہ خاتون نے افسران سے رابطہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاتون کی درخواست جو ہے اسے دبا دیا گیا تھا، اور نہیں اس میں خاتون جو یہ لکھتی ہے کہ 22 اگر کو میں نے درخواست دی تو انکوائری مکمل ہو گئی 9 سپٹمبر صاحب کو میری پرسنل ہیئرنگ ہوئی، 9 سپٹمبر کو میری پرسنل ہیئرنگ ہوئی AIG نے کی، اس کے بعد 15 ستمبر کو SP کرال نے میری پرسنل انکوائری کی، ہیئرنگ کی، تو دونوں نے یہ کہا کہ بندہ قصوروار ہے، تو 15 ستمبر تک قصور ثابت ہو گیا سہیل اشرف پہ، لیکن کاروائی نہیں ہوئی۔ کاروائی ٹی وی پہ خبر چلی عثمان کی تو پھر ہوئی،
इस तरह है उस्मान। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, क्योंकि खातून पहले जो है वो आईजी इस्लामाबाद से उन्होंने मुलाकात की थी, फिर जो एआईजी हैं अनायत अली शाह, उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद मुतलका एसपी से जो वो इनकी मुलाकात हुई, और तमाम जो इंक्वायरी हुई उसमें ये कहा गया था कि जो सुहेल अशरफ हैं वो कसूरवार हैं, और लेकिन उसके खिलाफ जो वो कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसे थाना लोई बेर से जो है वो ट्रांसफर करके थाना शालीमार के अंदर जो है वो बतौर सब इंस्पेक्टर जो है वो तैनात कर दिया गया था। लेकिन ये जब पब्लिक न्यूज़ पर ये खबर जो है वो नशर हुई और बाकायदा तौर पर सुहेल अशरफ को जो है वो मुअत्तल किया गया, उसके बाद इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है। उस फुटेज के अंदर देखा गया है कि सुहेल अशरफ जो है वो बर्गर उठाए हुए, कोल्ड ड्रिंक्स उठाए हुए इस खातून के फ्लैट पर जाती है, और वहाँ जाकर खातून से जो है वो दस्तो गिरबा हुए, खातून से जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। खातून के शोर शराबा करने पर जो सुहेल अशरफ है वो उनके फ्लैट से फरार हुए और अपनी गाड़ी जो है वो वहाँ पर छोड़ गए। गाड़ी बाद अज़ा उन्होंने अपने एक साथी की मदद से जो वो वहाँ से वापस मंगवा ली थी, और उस पर कल जो है वो एक और इंक्वायरी की गई है डीआईजी इस्लामाबाद जवाद तारिक जो है उनकी जानिब से, और इंक्वायरी में उनको कसूरवार करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर जो वो मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो उनको डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया, नौकरी से जो वो बर्खास्त कर दिया गया। मुतासरा जो डॉक्टर है उनसे इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान ने दोबारा रब्ता किया कि आप जो है वो दोबारा एक एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सुहेल अशरफ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो मुतासरा खातून है वो इस इस्लामाबाद पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके कहने पर जो वो अब तहरीरी सिर्फ दरख्वास्त कहानी देंगे, ये जिस पर- नुसरत जावेद साहब, नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है, ये शहर है इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ और दूर पाकिस्तान। दराज का कोई गांव नहीं, कोई राजनपुर नहीं है, कोई रुझान नहीं है, कोई ठीक। लोरा लई। इसका जो इसमें जो बेचारी खातून है वो वो डॉक्टर डॉक्टर है, पढ़ी लिखी, एक क्लिनिक- पढ़ी लिखी क्लिनिक खातून चलाती है, और उनका अपने शौहर के साथ कजिया है, 2 बच्चों की वालिदा है। वो उस कजिए के सिलसिले में आना जाती हैं लुई भेर, वो जो कि बहुत ही हमारे वहाँ मीडिया टाउन भी पास ही है, हाँ हाँ। ठीक है जी, और वहाँ पर उनके साथ एसएचओ ये सलूक कर, तो और बाकी पंजाब उनके और घर पाकिस्तान पहुंच का जाता, क्या हाल बाकी है? जगह क्या हो रहा होगा, तो इनको तो एक इबरत की मिसाल वैसे तो बनाना आईजी चाहिए। साहब को चाहिए कि जिन्होंने और वो 4 भी महीने मेरा ख्याल है दरख्वास्त उस्मान रखी, उस्मान प्लीज टाइम खत्म करेक्ट हो मी, गया, टाइम खत्म हो गया। आखिरी सिर्फ कि आपने इन खातून का बराह रास्त इंटरव्यू किया, वो नशर हुआ तो फिर ये कार्रवाई हुई। बिल्कुल 2 रोज कबल जो है वो मुतासरा खातून का तो- मैंने इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने तमाम हकाइक जो वो बयान किए, और ये और नशर उसके होने बाद के तो आईजी साहब आप ये भी करें कि जिन्होंने 4 महीने एक्शन नहीं लिया उनको भी अकाउंटेबल करें, ताकि एक मैसेज जाए कि कल को कोई खातून, कोई शहरी अगर जाता है तो उसको तहफ्फुज मिले, ना कि वो हिरासा होकर वापस आए कि मैं थाने वड़िया क्यों सी, मेरे को गलती हो गई।